جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہو۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو، سونار کیا کرے گا؟ اس کو بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنٌ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔
شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے کا دور، فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچے گی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس طریقے کے واقعات، پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد، مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیا میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقے چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا، جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں۔ آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دے، یا صرف نام کے مسلمان رہے، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو، اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ، جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے، تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیوں 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے گے۔ اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے، وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا يجدن ريحها، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے، لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے، مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے، اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو۔ ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے، اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے عشق اور پیار کا چکر۔ دوسری چیز، والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا۔ میری پیاری بہنوں، آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک، گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، پاکی کے بارے میں نہیں معلوم، ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم۔ او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، من نبی کا، تیرے نبی کون ہے، تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے۔ اتنی تعلیم تو دو، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، مغفرت کی دعا کر سکے۔ ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں، آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے۔ مولوی صاحب، ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا، جلسہ کرانا مجبوری ہے۔ جلسے برے نہیں ہیں،
جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار دیا جائے، جلسے برے نہیں ہیں، مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی، آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی، بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی، اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں۔ آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے، اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے۔ کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں، تو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد پر بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے۔ اتنی گندی، اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں، حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں، ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں میں کرائیے، گھر گھر میں کرائیے۔ 15 دن پر ایک مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے، یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی۔ آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، تیسری وجہ موبائل کا بیجا استعمال۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے۔ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے بھائی؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کر رہی ہے؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ رہے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی نا۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے۔ اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی، اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجئے، آپ توجہ دیجئے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، معاف کیجئے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات ہیں، آپ بیانات سن لیجئے، کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے، کوئی حدیث یاد کر لیجئے، کوئی دعا یاد کر لیجئے، لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے۔ اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا
تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کی عزت خراب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی، لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے گی؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی۔ بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام، اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو، اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، ایک کام کر لو۔ آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے، بس ایک کام کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں والے بڑے بخیل تھے، گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، دونوں کو بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں دیا، دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ میرے وہ نوجوان جو گٹکھا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ جو گٹکھا کا عادی ہے کل وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا، اپنی بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، سماج کا ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ گٹکھے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو، نشے کا عادی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو، اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے بھائی۔ حضرت خضر کی طرح باڈی بلڈر بنو، حضرت موسیٰ کی طرح باڈی بلڈر بنو۔ حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی۔ جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ یہ تو بڑے کنجوس لوگ تھے، انہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے اس کا جواب دیا، کہا کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا، باپ مر چکا تھا، لیکن اولاد کے خزانے کی حفاظت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد سیف رہے گی، آپ کے بچوں کے کام آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ آئیے، رات کا آخری وقت ہے، اللہ سے ہم دعا کریں۔ হ্যালো, একটা ছোট্ট ছেলে, ছোট্ট ছেলে হারিয়ে গেছে, তো এই স্টেজে আছে, দেখো।